علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تعلیم الاسلام چوتھے حصے میں ہمارا آج کا سبق ہے۔ یہ ہے چوتھا حصہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 6، جماعت اور امامت کا بیان، اور تعلیم الاسلام چوتھے حصے کا صفحہ نمبر ہے یہ 29۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں یہ کتاب کھولنی ہے تو تعلیم الاسلام چوتھے حصے میں صفحہ نمبر 29 کھولیں۔ میں نے ہر ویڈیو کے شروع میں تعلیم الاسلام کا حصہ بتایا ہے اور صفحہ نمبر بتایا ہے۔ اگر آپ کو وہیں سے پڑھنا ہے جہاں سے میری ویڈیو شروع ہو رہی ہے تو آپ تعلیم الاسلام میں اسی حصے میں، جیسے چوتھا ہے، کہیں جیسے یہاں تیسرا ہے، تو میں نے وہاں صفحہ نمبر بتایا جہاں سے وہ سبق شروع ہوگا، تو آپ وہاں پر کھول سکتے ہیں۔ میرا نام عبد الرحمن شکارپوری ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اور امامت کا بیان۔ سوال: امامت سے کیا مراد ہے؟ جواب: امامت کے معنی سردار ہونا۔ نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہو اور سب مقتدی اس کی تابعداری کریں اسے امام کہتے ہیں۔ سوال: جماعت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، جس میں ایک امام ہوتا ہے اور سب مقتدی ہوتے ہیں۔ سوال: جماعت فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت تاکید ہے۔ بعض علماء تو اسے فرض اور واجب بھی کہتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں۔ سوال: جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب: ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملنا، پانچوں وقت مسلمانوں کا آپس میں ملنا، اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہونا، دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہونا، نماز میں دل لگنا، جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گنہگاروں کی نماز کا بھی قبول ہو جانا، ناواقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا، حاجت مندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہنا، ایک خاص عبادت یعنی نماز کی شان ظاہر ہونا، ان کے سوا اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سوال: کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟ جواب: عورتیں، نابالغ بچے، بیمار کی خدمت کرنے والے، لولے، لنگڑے، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت بوڑھے، اندھے، ان سب کے ذمے جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں۔ سوال: وہ کیا عذر ہیں جن سے اچھے خاصے آدمی کو جماعت میں نہ آنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب: سخت بارش، راستے میں زیادہ کیچڑ، سخت جاڑا، رات میں آندھی، سفر، مثلاً ریل یا جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ جانا، پاخانہ پیشاب کی حاجت ہونا، کھانے کا اس حال میں کہ بھوک زیادہ لگی ہو سامنے آ جانا، ان عذروں سے جماعت کی حاضری کی تاکید جاتی رہتی ہے۔ سوال: کن نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ یا واجب ہے؟ جواب: تمام فرض نمازوں اور عیدین کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ رمضان شریف میں نماز وتر کی جماعت مستحب ہے۔ سوال: کم سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے؟ جواب: کم سے کم 2 آدمی جماعت کے لیے کافی ہیں، ایک مقتدی ہو اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی امام کے داہنی طرف کھڑا ہو، اور جب 2 مقتدی ہوں تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ سوال: جماعت میں لوگوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، بچوں کو پیچھے کھڑا کریں، بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا ہونا مکروہ ہے، عورتوں کی صف بچوں کے بعد ہونی چاہیے۔ سوال:
اگر اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: جب امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، مقتدیوں کو بھی اپنی نماز کا دہرانا ضروری ہوگا۔ سوال: امامت کا مستحق کون شخص ہے؟ جواب: اول عالم، یعنی وہ شخص جو مسائل نماز سے اچھی طرح واقف ہو، بشرطے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اس کے بعد جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ عمر والا ہو۔ اس کے بعد جو خوش خلقی اور شرافت ذاتی رکھتا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت اور صاحب وقار ہو۔ اس کے بعد جو نسبی شرافت رکھتا ہو۔ سوال: اگر مسجد کا امام معین ہو اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی شخص آ جائے تو امامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جواب: امام معین اس اجنبی آنے والے سے زیادہ مستحق ہے، اگرچہ یہ اجنبی شخص امام معین سے زیادہ افضل ہو۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ جواب: بدعتی اور فاسق اور جاہل غلام اور جاہل گوار اور احتیاط نہ کرنے والے اندھے اور جاہل ولد الزنا کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ لیکن اگر غلام اور گاؤں کا رہنے والا شخص عالم ہو اور اندھا احتیاط رکھتا ہو اور عالم ہو یا قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو اور ولد الزنا عالم اور نیک بخت ہو اور ان سے افضل اور کوئی شخص موجود نہ ہو تو ان کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی؟ جواب: دیوانے اور نشہ والے اور کافر یا مشرک کے پیچھے تو کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نابالغ کے پیچھے بالغوں کی اور عورت کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا ہے اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جو پورا سطر ڈھانکے ہوئے ہے اس کی نماز ایسے شخص کے پیچھے جس کا سطر کھلا ہوا ہے صحیح نہیں ہوتی، اور جو رکوع سجدہ کرتا ہے اس کی نماز رکوع سجدے کو اشارے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جو فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک فرض مثلا ظہر پڑھنے والے کی نماز دوسرا فرض مثلا عصر پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ سوال: نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: تراویح بھی نابالغ کے پیچھے جائز نہیں، ہاں جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اگرچہ اور کوئی علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو اس کے پیچھے تراویح اور فرض نماز جائز ہے۔ یہ یہاں تک تو جماعت اور امامت کا بیان ہو گیا۔ اب آگے ہے مفسدات نماز کا بیان۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مفسدات نماز کو بھی اسی میں بیان کر دیا جائے۔ مفسدات نماز کا بیان۔ سوال: مفسدات نماز کس کو کہتے ہیں؟ جواب: مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ سوال: مفسدات نماز کیا کیا ہیں؟ جواب: نماز میں کلام کرنا، قصدن ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سلام نمبر 2 سلام کرنا، یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا۔ نمبر 3 سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 4 کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5 درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف کرنا۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرات بتانا۔ نمبر 7 قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8 قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ نمبر 9 عمل کثیر کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نمبر 10 کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے۔ نمبر 11 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا۔ نمبر 12 قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا۔ نمبر 13 ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔
نمبر 14 صدر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 15 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا اے اللہ مجھے آج 100 روپے دے دے۔ نمبر 16 درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں۔ نمبر 17 بالغ آدمی کا نماز میں قہقہا مار کر یا آواز سے ہنسنا۔ نمبر 18 امام سے آگے بڑھ جانا وغیرہ۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ مفسدات نماز ہیں۔ اب ہم نماز کے مکروہات کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مکروہات نماز کا بیان۔ سوال: نماز میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب: نمبر 1 سدل یعنی کپڑے کو لٹکانا، مثلا چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، یا اچکن یا چوغا بغیر اس کے آستینوں میں ہاتھ ڈالے جائیں کندھوں پر ڈال لینا۔ نمبر 2 کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا۔ نمبر 3 اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا۔ نمبر 4 معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کیا جاتا نماز پڑھنا۔ نمبر 5 منہ میں روپیہ یا پیسہ یا اور کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرات کرنے سے مجبور نہ رہے، اور اگر قرات سے مجبوری ہو جائے تو بالکل نماز نہ ہوگی۔ نمبر 6 سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ نمبر 7 پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ نمبر 8 بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹا باندھنا۔ نمبر 9 کنکریوں کو ہٹانا، لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں مضائقہ نہیں۔ نمبر 10 انگلیاں چٹکانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ نمبر 11 کمر یا کوک یا کولہے پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 12 قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 13 کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا۔ نمبر 14 سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا لینا، مرد کے لیے مکروہ ہے۔ نمبر 15 کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہو۔ نمبر 16 ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 17 بلا عذر 4 زانو آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔ نمبر 18 قصداً جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا۔ نمبر 19 آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کرے تو مکروہ نہیں۔ نمبر 20 امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، لیکن اگر قدم محراب سے باہر ہوں تو مکروہ نہیں۔ نمبر 21 اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں تو مکروہ نہیں۔ نمبر 22 ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونا جس میں جگہ خالی ہو۔ نمبر 23 کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 24 ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا دائیں یا بائیں طرف سجدے کی جگہ تصویر ہو۔ نمبر 25 آیتیں یا صورتیں یا تسبیحیں انگلیوں پر شمار کرنا۔ نمبر 26 چادر یا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکے۔ نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا۔ نمبر 28 عمامے کے بیچ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 29 سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا۔ یہ ہوئے نماز کے مکروہات۔ یہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں۔ انشاءاللہ کل کو حصہ آگے سے یہاں سے پڑھیں گے کل کو انشاءاللہ نماز وتر کا بیان۔ آج سبق ہوا ہمارا سبق نمبر 36 تک۔ السلام علیکم۔